السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اس موقع پر میں ان لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے میں بے پناہ اصرار کیا، مدد کی. اصل میں تو ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن اس نے بندے کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی تو کچھ کوشش کرے. مگر عموماً ہم غفلت میں، سستی میں کوششیں کرنا بھول جاتے ہیں. ہم کچھ کاموں کو بہت ناممکن اور مشکل سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اس سارے عمل کو ان کے لیے بہت زیادہ صدقہ جاریہ بنا دے. اس موقع پر تھوڑا سا الہدیٰ کا تعارف کرانا چاہوں گی. بات یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، نکلیں گے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کب وقت آ جائے اور کب دنیا سے بلاوا آ جائے، اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سوچتے ہی رہ جائیں. اس لیے نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب بھی موقع ملے اللہ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے. الہدیٰ کیا ہے؟ الہدیٰ کا لفظی معنی ہے اللہ کی ہدایت. یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں، کسی انسان کی طرف منسوب نہیں، کوئی یہ جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں. یہ ایک اسکول ہے تعلیم دینے کے لیے. نام اس کا الہدیٰ ہے کہ گائیڈنس آف اللہ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، یقیناً اللہ کی ہدایت یعنی اسی کی گائیڈنس اصل گائیڈنس ہے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا ایم اور مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو ہر شخص تک پہنچائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچ جاتے، پرہیز کرتے. یہ تھی انسپریشن پیچھے اس کے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ یہاں پر ہمارا نصاب یا سلیبس قرآن پاک کی اس آیت پر مبنی ہے جس کا ترجمہ ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو تعلیم لوگوں کو دی، اس کے بعد اسی تعلیم کو لے کر آپ کے صحابہ کرام آگے بڑھے، اور آج اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سلیبس 4 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت جیسے اترا ہے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش. پھر ویعلمہم الکتاب، کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم، اس کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرائی جاتی ہے، عقیدہ، علوم القرآن، قرآن پاک کی دعائیں وغیرہ، قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، گرامر اور قرآن پاک کو لکھنے کا طریقہ. پھر اگلی چیز ہے والحکمت، حکمت سے مراد سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اس کے تحت سیرت النبی، علوم الحدیث اور حدیث پڑھائی جاتی ہے. پھر اسی طرح ویزکیہم، ایک اہم چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، کیونکہ اگر انسان علم تو حاصل کرے لیکن اس کی تربیت نہ ہو، عمل نہ بدلے، تو وہ علم انسان کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے. الہدیٰ بنیادی طور پر 31 دسمبر 1993 میں اسلام آباد میں قائم ہوا تھا. چند لائک مائنڈڈ خواتین نے مل کر اس کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر برانچز بنتی چلی گئیں.
اس وقت 70 سے اوپر برانچز ہیں. اس وقت اسلام آباد میں کئی کورسز چل رہے ہیں. ڈپلوما کورس ہے, تعلیم القرآن کورس ہے جو اگست سے اگست تک ہوتا ہے کالجز کی بچیوں وغیرہ کے لیے. پھر علم الکتاب ایوننگ کلاسز ہیں جو ورکنگ وومن کے لیے ہیں. روشنی کا سفر 3 ماہ کا پروگرام دیہات کی لڑکیوں کے لیے ہے. گاؤں وغیرہ سے جو بچیاں آتی ہیں ان کو بیسک نالج دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کسی بھی دوسرے کورس میں شفٹ ہو جاتی ہیں. کلرز آف اسلام بچوں کا کورس ہے. اسی طرح ینگ گرلز کا ایک پروگرام ہے نو دائی سیلف, یعنی اپنے آپ کو پہچانو. اسی طرح نور القرآن گھریلو خواتین کے لیے اب کورس شروع کیا جا رہا ہے. FM ریڈیو پر الحمدللہ بے شمار لوگ وہاں روزانہ ریڈیو سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الہدا کے اندر جو بھی کورسز ہیں یہ ایک بہت ہی حقیر سی, چھوٹی سی اور بہت ہی معمولی سی کوشش ہے کہ جس کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کے اندر دین کا شعور پیدا ہو, ان کی سوچ بیدار ہو, دین سے صحیح محبت پیدا ہو, اور صرف محبت ہی نہ ہو, اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا جائے. اسی کی طرف رواں دواں ہے سب. اور آج پھر یہ کورس 14 اگست کو شروع ہوا تھا اور الحمدللہ وعدے کے مطابق 14 اگست کو مکمل ہو گیا. اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس موقع پر میں ان تمام بچیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہیں اللہ نے ایسی بیٹیاں دی جو قرآن کے نور سے منور ہیں. اور میری دعا ہے ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اسی طرح روشن رکھے اور یہ محبت دین سے اور قرآن سے بڑھتی چلی جائے اور اس میں کبھی کمی نہ ہو, اور ہمارے قول اور فعل کے سارے تضاد ختم ہو جائیں اور ہم حقیقی معنوں میں اپنی ذاتی زندگی میں, اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں اور پورے ملک میں دین کی روشنی کو عام کریں. اور نہ صرف یہ کہ ملک کی حد تک بلکہ الہدا انٹرنیشنل اسی لیے نام رکھا گیا کہ پوری دنیا کے لوگوں تک اسلام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے, اسلام سے محبت کرتے تھے. آج ایسی عملی مثالیں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم لوگوں کے دلوں میں اور دین کے دشمنوں کے دلوں میں یا دین سے بدگمان لوگوں کے دلوں میں جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں آتی جا رہی ہیں ان کو اپنے رویوں سے, اپنے عمل سے اور اپنے قول سے دور کر سکیں. اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے اور اس کوشش کو قبول فرمائے. چند ایک بچیاں آپ کو اپنے تاثرات بتائیں گی تاکہ وہ بتائیں کہ ان کا یہ کورس کیسے رہا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج اٹک برانچ کی بچیاں بھی شریک ہیں جن کا آج تکمیل قرآن ہوا ہے. وہ لوگ بھی اپنے تاثرات آپ کو بتائیں گے, اور شاید کوئی اور برانچ بھی موجود ہے. تو میں چاہوں گی کہ بچیاں اپنے تاثرات بتائیں لیکن بہت زیادہ لمبی بات نہ کریں تاکہ پھر نماز کے وقت کو تاخیر نہ ہو. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں نوشین پراچا کو, اس کے ساتھ ساتھ صوبیہ فرخ, شہزادی نواز, مہوش رحمان, گلناز زینب, سعدیہ تبسم یہاں پیچھے لائن میں بیٹھ جائیں. ایک ایک مائک لے کر بات کرتا جائے اور فوراً اترتا جائے تاکہ دیر نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوشین ہے اور میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی سے MBA کیا ہے. آج تکمیل قرآن کے اس موقع پر میں اپنی چند فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. شروع ہی سے یہ چیز میری سوچ کا حصہ رہی تھی کہ مجھے بہت پڑھنا ہے, جاب کرنی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اس کے لیے میں نے بہت اسٹرگل بھی کی. جب میں MBA کر رہی تھی تو میری ایک آنٹی جنہوں نے الہدا سے یہ کورس کیا تھا مجھے اکثر یہ بات کہا کرتی تھی کہ دین کی تعلیم حاصل کرو. لیکن جب بھی وہ یہ بات کہتی تھی تو مجھے بہت خوف آتا تھا, میں گھبرا جاتی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں دین کی طرف آ گئی تو میری دنیا چھوٹ جائے گی اور جو پلانز اور ٹارگیٹس میں نے اپنی زندگی کے لیے بنائے ہوئے ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکوں گی. بہرحال بہت سے لوگوں کے کہنے پہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میری سوچ بدلنا شروع ہو گئی. ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے ایک نیا موڑ کاٹ لیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا کیونکہ اسکول اور کالج میں صرف یہی کانسیپٹ لے سکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. یہ روح نہ آئی تھی کہ ان کو فالو کرنا ہے, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. 16 سال میں نے جو پڑھ کے یہ چیزیں نہ سیکھی جو میں نے اس ایک سال میں قرآن کے ساتھ سیکھی. جب سیرہ پڑھی تو بہت ہی اچھا لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا. اور ایک یہ چیز بتاؤں گی کہ 16 سال پڑھ کے اور جو ٹارگیٹس اور جو پلانز میرے تھے ان کو اچیو بھی کر لیا, لیکن وہ سکون نہ مل سکا. بے چینی کی کیفیت رہتی تھی اندر, لیکن الحمدللہ قرآن پڑھ کر وہ بے چینی دور ہوئی اور مجھے بہت ہی سکون ملا الحمدللہ.
اور یہ چیز پتہ چلی کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جو سوچ میں نے شروع سے رکھی تھی کہ دین اور دنیا الگ ہیں، ایسا نہیں ہے. دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، بلکہ دین ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے. جب میں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا تو مجھے میڈم کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اپنا 1 سال اللہ کے لیے وقف کر دیں. میں نے اسی دن ارادہ کیا کہ میں اللہ کے لیے اپنا 1 سال وقف کروں گی اور کوئی چھٹی نہیں کروں گی. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی. بہت مشکلیں بھی آئیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی تھی، لگتا تھا جیسے قدم بھی نہ اٹھا پاؤں گی، لیکن صرف اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی اور کلاس میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. اور اس طرح ہوتا کہ قرآن کی برکت سے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی، بالکل الحمدللہ میں فریش ہو جایا کرتی تھی، اور صبر کی آیات آتی تھی اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا. اور یہ حدیث ذہن میں بہت آتی تھی کہ جو شخص اللہ کے لیے 1 قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 قدم بڑھاتے ہیں. قرآن کی اس نعمت کو پا کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی ہوں. اس کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے اساتذہ کی جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر ہم تک اس نعمت کو پہنچایا اور ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آئے. کچھ عرصہ پہلے اس طرح کے حالات تھے کہ لوگوں کے دل سے قرآن کی اہمیت نکلتی جا رہی تھی. ہم نے اپنے ٹارگٹس کسی اور چیزوں کو بنا لیا تھا، لیکن ایسے حالات میں میڈم نے اتنا اہم قدم اٹھایا. انہوں نے اسپیشلی عورتوں کو اس تعلیم کی طرف راغب کیا. میری اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور انہوں نے اپنے ارادوں میں اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں ہر بندہ مصروف ہے، کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، ہر بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، کنٹینیوس ایفرٹ میں ہیں ہم لوگ. لیکن بہت خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس دین کی راہ میں ہمیشہ کام کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، اور حدیث کا یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوبیہ فرخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صوبیہ فاروق ہے اور میں نے ویمن اسٹڈیز میں پوسٹ گریجویٹ میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اور سوشالوجی اور ایجوکیشن میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ البقرہ آیت 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کی طرف میرا آنا اس آیت کی عملی تفسیر تھی. قرآن پڑھنے سے پہلے مجھے بہت فرسٹریشن اور ڈپریشن رہتی تھی، اور ہر وقت میں غیر ضروری باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتی رہتی تھی اور سکون کی تلاش میں تھی، لیکن کسی چیز میں مجھے سکون نہیں ملتا تھا. پھر شاید یہ میری امی کی دعاؤں کا اثر تھا، یا میری اپنی ہی نمازوں میں پڑھی ہوئی ایک واحد دعا تھی جس کو میں شعور سے پڑھتی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. کہ میں نے اپنے آفس سے چھٹی لے کے کچھ عرصہ گھر گزارنے کا سوچا، تو پھر یہاں آ کے تفسیر سننے کا اتفاق ہوا، اور پھر اتنا مجھے سکون ملا اور انر پیس ملا کہ کہیں اور نہیں ملا تھا. کچھ عرصہ میں لسنر رہی، اور جب یہ کورس اناؤنس ہوا تو میں نے پھر جوائن کر لیا. اور سب نے منع بھی کیا کہ گھر ہیں، بچے ہیں، مشکل ہوگی، لیکن مجھے بس یہی شوق تھا کہ میں ہر چیز سیکھ لوں، کچھ رہ نہ جائے جو قرآن میں اور مجھے پتہ نہ ہو. قرآن پڑھ کے مجھے بہت تبدیلی آئی ہے، میری سوچ بہت پازیٹیو ہو گئی. اب چھوٹی چھوٹی جو پیٹی پالیٹکس ہوتی ہیں میں ان میں نہیں پڑھتی، اور لوگوں کو معاف کرنا، صبر کرنا میں نے سیکھ لیا ہے. میری ریلیشن شپس بہت امپروو ہوئی ہیں، اپنے اندر ٹالرنس آیا ہے، عاجزی آئی ہے، محبت آئی ہے. ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میرا بہت اچھا رویہ پہلے سے ہو گیا ہے. ابھی بھی خیر بہت کمی ہے، لیکن بس اب یہ دعا ہے اللہ سے کہ یہ جو سیلف امپروومنٹ کا سلسلہ ہے یہ قرآن کے ساتھ ساری عمر جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ تھا کہ پہلے میرا بہت تھوڑا دل تھا، خاص طور پہ اپنے کپڑوں کے بارے میں، لیکن اب یہ ہے کہ خوشی سے خرچ کرتی ہوں اور سوری بھی ایزیلی کہہ لیتی ہوں، جو بہت پہلے مشکل تھا. سب سے بہترین جو چیز مجھے قرآن سے تحفہ ملی ہے وہ میری زندگی کی ڈائریکشن ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ میری زندگی جو ہے قیمتی ہے اور مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا. اور یہ ہے کہ میرے سب جو رشتے ہیں، میرے ماں باپ، بچے، بہن بھائی وغیرہ، سب وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے. تو مجھے یہ ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اور اس کے وقت سے اور اپنی ایفرٹ اور جو بھی میرے پاس ہے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑوں، خاص طور پر ان 2 بچوں کو جن کو اللہ نے مجھے بطور امانت دیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے بچوں اور گھر کے ساتھ کس طرح سے کورس مینج کیا. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے مجھے ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں ہر چیز بہت پرفیکٹلی کرنا چاہتی تھی نا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی ہے وہ.
لیکن پھر میں نے اس طرح سے اپنی پرائیورٹی سیٹ کی کہ جتنے فالتو کام تھے ان کو میں نے سائڈ پہ کر دیا اور ضروری کاموں کے اوپر فوکس کیا. پھر یہ تھا کہ بہت ذمہ داریاں اپنے اوپر نہیں رکھی, لوگوں میں بانٹ دی, اور جتنی غیر ضروری چیزیں تھیں جیسے درزیوں کے چکر لگانا اور کپڑے خریدنا اور اس قسم کے ٹائم ویسٹرز وہ میں نے چھوڑ دیے, اور صرف سنڈیز کو میں شاپنگ وغیرہ کرتی تھی جو بھی گھر کے لیے مجھے ہوتا تھا ضرورت. جو سوشل گیدرنگز وغیرہ تھی بہت زیادہ وہ بھی کام کر دیں. کئی دفعہ معذرت کرنا بہت مشکل تھی, لیکن بس خود بھی یہی سوچا اور ان کو بھی یہی کہا کہ میں نے یہ سال اللہ کو دیا اس لیے آپ پلیز مائنڈ نہ کریں. بچوں کا جو پڑھائی تھی کام وہ سب میں نے اپنی اسٹڈیز کے ارد گرد جو تھا وہ اس طرح سے ارینج کیا کہ وہ گھر بھی چلتا رہے اور یہ بھی ہو جائے نا. فیملیز میں پھر یہ تھا کہ جس طرح سب کی فیملیز میں ہوتا ہے, شادیاں بھی ہوئی, بات بھی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی اسلام آباد میں رہ کے چھٹی نہیں کی اور کوشش یہی کی کہ میں جو ہے یہاں پہ ضرور آ کے اپنا لیسن کروں. کئی دفعہ پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل لگتا تھا, لیکن بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اپنی باجیوں کا, اپنی کورس انچارجز کا, خصوصاً میڈم کا, کہ وہ کانسٹینٹ کاؤنسلنگ ہو رہی تھی پھر ساتھ ظاہر قرآن کے ساتھ, اور وہ ہمت جو تھی وہ بندھی رہی اور صبر بھی ملا. اور پھر یہ ہے کہ میڈم کا طریقہ تعلیم اتنا بہترین تھا کہ وہ اگر ایک روایتی طریقہ ہوتا تو پھر شاید اس سے ڈر کے مجھے یہ نعمت نہ ملتی جو آج ملی. تو اسی کے ساتھ سب کے لیے دعا ہے کہ جو نہیں پڑھ سکے اللہ میاں ان کو بھی توفیق دے, اور میرے بچوں کو خاص طور پہ اللہ میاں راستے پہ لے کے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہزادی نواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بالکل عام سی لڑکی کو جو بالکل عام سی زندگی گزار رہی تھی اپنی کتاب پڑھنے کا موقع دیا اور میں یہاں پر آ گئی. اس کے بعد نیا تعلیم القرآن کورس بھی آج یہاں پہ آیا ہوا ہے. میں ان سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اب وہی لوگ ہیں نا, اسی راستے کے مسافر ہیں جس پر ہم لوگ کچھ عرصہ چل چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتے ہیں وہ اسپیشل پیپل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے. اور اب آپ لوگوں کے لیے فرشتے آپ کے راستے میں اپنے پر بچھائیں گے اور دنیا کی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعا کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس چیز کی خوشخبری کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. بہت پہلے کی بات ہے, ایک دفعہ اسی طرح سے تکمیل قرآن ہو رہا تھا, یہاں پہ لڑکیاں آ کے اپنے تاثرات بتا رہی تھیں. بہت پیچھے لیفٹ سائڈ پہ کونے پہ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, سننے کے لیے آئی ہوئی تھی ایز اے لسنر. اس وقت جب سب لڑکیاں کہتی نا کہ ہم نے قرآن پڑھا اور ہمیں قرآن نے بدل دیا, مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی سن کے کہ قرآن نے ان کو بدل دیا, یہ کس طرح سے ہو گیا. قرآن میں نے بھی پڑھا الحمدللہ, عربک سے قرآن میں نے سارا پڑھ لیا ہے, لیکن قرآن نے مجھے نہیں بدلا, تو ان کو کون سی خاص چیز ملی جو یہ بدل گئی. پھر اور میرا بہت دل چاہا کہ میں بھی یہاں پر آ کر قرآن پڑھوں, اور دل میں بہت سارے خدشات بھی تھے کہ پتہ نہیں آ سکوں گی یا نہیں, اور اتنے ڈھیر سارے پرابلمس ہوں گے, لیکن خیر میرے دل میں شاید اس وقت تڑپ اٹھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا, مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا, اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں یہاں پر. اور ایک سال جو میں نے قرآن کے ساتھ گزارا ہے, یقین کریں میری زندگی کا بیسٹ سال ہے. میں نے اپنی زندگی کے اتنے ڈھیر سارے سال دنیاوی تعلیم کو دیے ہیں, لیکن جو میں نے یہاں پہ سیکھا ہے وہ مجھے کوئی چیز نہیں سکھا سکی ہے. بہترین میری زندگی کا سال ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ڈیولپ کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ سے پہلے میرا تعلق تھا خوف کا یا ضرورت کا. کبھی کسی چیز کا ڈر لگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی, یا پھر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی. لیکن الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ سے اب تعلق محبت کا ہے. مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اب اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں, اور بہت مجھے اللہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کی نعمت سے نوازا ہے. اور یہ چراغ جن لوگوں نے روشن کیا ہے, پیاری سی میڈم اور میرے بہت اچھے اساتذہ جنہوں نے اتنی زبردست طریقے سے ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے. حالانکہ ہم لوگ درمیان میں بہت زیادہ ڈپریس بھی ہوتے تھے, مشکلات بھی ہوتی تھیں, اپنے آپ کو توڑنا بدلنا مشکل کام ہے بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا گیا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگی. میری امی نے میری جتنی زیادہ ہیلپ کی ہے شاید ہی کسی مدر نے اپنی بیٹی کی اتنی زیادہ ہیلپ کی ہو. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور ان کی کوششوں کے, میرے اساتذہ کی کوششوں کو قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں, اور جتنی انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ ایفرٹ کی ہے ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ان کو دیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کورس سے پہلے اور کورس کے بعد اب میں اپنے اندر بہت زیادہ چینج محسوس کرتی ہوں. کورس سے پہلے میں بالکل ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی, اور اب میں بالکل ایک مختلف شخصیت ہوں. اور
اس کے علاوہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جب ہم لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں نا تو شاید ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئے ہیں تو بس ٹھیک ہے مزے سے اب جو مرضی کریں گے. اب ہم چونکہ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی نہ مشکل ڈالیں راستے میں اور ہم سب کچھ بالکل ایزیلی اسموتھلی ہو کے کرتے چلے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن اتنی بڑی نعمت ہے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے میں ہم اتنی زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. قرآن جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آزمائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ اور پھر آزمائے نہ جاؤ, یہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی, لیکن آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حسبی اللہ کہہ کے اس پہ جم جاتا ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, واقعی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے مدد دیتے ہیں. اور میری آپ سب لوگوں کے لیے یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بھرپور وقت یہاں پر دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ یہاں پر بہترین کوشش کریں, بہترین محنت کریں, اپنے اور اپنے والدین کے لیے, آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. مہوش. السلام علیکم, میرا نام ماوش ہے. میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے ایف اے کیا تھا. یہاں پہ آنے کے لیے جو مجھے جس چیز نے موٹیویٹ کیا وہ بیسکلی جو سمر کورس کیا تھا میں نے لاسٹ ایئر. لیکن یہاں پہ آنے سے پہلے آئی واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہاں پہ آنے سے پہلے جس طرح موسٹ ٹینیجرز ہوتے ہیں کہ بس فرینڈس کے ساتھ باہر جانا, عیش کرنا, کالج جانا ہے تو کلاسز بنک کرنا, اور مطلب موویز, میوزک, مطلب جو خرابیاں ہوتی ہیں نا ٹینیجرز وہ سب مجھ میں تھی نا. اور کوئی ایم نہیں تھا لائف میں, اور اللہ تعالیٰ کا تو مجھے لگتا ہے میں سوچتی نہیں تھی نا بالکل بھی. اور صرف 2 وقت نماز پڑھتی جیسے اکثر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, ایک جب پیپرز ہوتے تھے اور ایک جب کوئی چیز بہت اچھی لگتی تھی اور چاہیے ہوتی تھی. تو اس وقت کیونکہ امی ہوتا تھا نہیں لے کے دیتی تھی تو اس وقت ہوتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو شاید مل جائے. تو لیکن اب یہی ہے کہ قرآن پڑھ کے نا لائف کو ایک ایم مل گیا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے ایز اے مسلم. کیونکہ پہلے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. لیکن اب الحمدللہ ایٹ لیسٹ آئی نو کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, کہ کیا کرنا ہے کس سچویشن میں, کیا نہیں کرنا. پھر اسی طرح میڈم نے ایک دفعہ شروع تفسیر میں کہا تھا کہ قرآن جو ہے اٹس لائک اے مرر فار یو, نا, ایک شیشہ ہے آپ کے لیے, اینڈ اس میں آپ بیسکلی اپنے آپ کو دیکھتے ہو. اینڈ دیٹ از سو ٹرو, کیونکہ جب تک آپ کو اپنی مسٹیکس نہیں پتہ چلتی تو آپ اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی اصلاح بھی صرف تبھی کر سکتے ہو جب آپ کو اپنی مسٹیکس پتہ ہو نا. تو الحمدللہ قرآن سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ مجھے الحمدللہ یہ بھی پتہ چلا کہ کہاں کہاں ریفارمیشن چاہیے, اور تقریباً ہر جگہ ہی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد جو ہماری ساری ٹیچرز ہیں, مطلب اتنی امیزنگ ٹیچرز ہیں ساری, مطلب اتنا ڈفرینٹ ریلیشن شپ تھا ان کے ساتھ کہ ادروائز اس طرح نہیں ہوتا نا. اتنا اوپن ریلیشن شپ تھا, اینڈ ایزیلی آئی کڈ شیئر آل مائی پرابلمس ود دیم. پھر ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک میڈم از ویل, بیکاز اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میڈم تفسیر کر رہی ہوتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی ایزیئر سیڈ دین ڈن نا, کہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے. تو میڈم تو ماشاء اللہ سے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تو ان کے لیے کرنا آسان ہے, میرے لیے تو بہت مشکل ہے. آئی ایم اے ٹین ایجر اینڈ میرے تو اتنے باہر اٹریکشنز ہیں, یہ اور وہ, میں تو نہیں کر سکتی. لیکن اینڈ میں اتنی اچھی طرح میڈم اس سارے کو ایکسپلین کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ کیا چیز ہے نا جو مجھے روک رہی ہے. اینڈ میں اگر آپ اینالائز کرو پورے کو تو اٹس بیسکلی آپ کی اپنی ڈیزائرز, آپ کی اپنی ورلڈ کی انکلائنیشن جو آپ کو روکتی ہے نا. پھر اس کے بعد جو نیا تعلیم القرآن ہے ان کو میں یہ کہوں گی کہ دیر ویری لکی نا, کہ دیر آل ہیئر. اینڈ کورس میں اگر کافی دفعہ پرابلمس بھی ہوتی ہیں اینڈ کافی دفعہ آپ کا دل نہیں کرتا آنے کو, لیکن صرف ایک جو چیز دیٹ کین کیپ یو وہ از کہ جسٹ ڈونٹ گیو اپ. اینڈ ہر دفعہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ دل کرے کہ کلاس میں نہیں آنا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی وقت جب دل میں ایسا خیال آئے. اینڈ میڈم کی میں نے ایک کیسٹ سنی تھی, اس میں کسی نے کوٹ کیا تھا کہ پرے ٹو اللہ فار دی امپاسبل نا, بیکاز اللہ از دا ون ہو کین میک دی امپاسبل پاسبل. اینڈ یہ بات بالکل صحیح ہے, بیکاز لوگ جو آپ کو ہیلپ کریں گے وہ ٹیمپریری ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو ہیلپ کریں گے وہ پرماننٹ ہوگی اینڈ لانگ لاسٹنگ ہوگی. تو کوئی بھی اگر پرابلم ہو کبھی بھی لائف میں کسی بھی چیز میں تو آلویز سیک ہیلپ فرام اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. گلناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نام گلناز کمیوا, میں قزاقستان سے آیا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کو پہچاننے کی, اپنے کتاب کی دین کی علم کو حاصل کرنے کی اور اپنے دل کو یہ کتاب کی روشنی سے منور کرنے کی توفیق دیا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو بہت شکر گزار ہوں کہ ہم کو اس دین کی طرف لے کر آیا ہے.
ہمارے ملک کے 80% لوگ مسلمان ہیں، لیکن صرف نام ہی مسلمان رہ گئی ہے. ہمارے نہ گھروں میں نہ اسکولوں میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے. جب ہم 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو اس ٹائم میں ہم کو رشین ہسٹری پڑھاتے تھے. تو ہم کو اس رشین ہسٹری میں پڑھاتے تھے کہ انسان کی پیدائش بندر سے ہوا ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوچ آتے تھے کہ کیسا ہو سکتے ہیں، ابھی بھی بندر ہے، وہ کیوں انسان نہیں ہوتے ہیں. اور اسی سوال کو میں استاذ کو دے دیتے تھے، لیکن میرے سوال کے لیے کوئی جواب نہیں ملتے تھے. اس لیے میں سوچتی تھی ہم تو انسان ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے مقصد کیا ہے، اور ہم نے کس طریقہ سے چلنے ہیں، یعنی ہماری راستہ کیا ہے، ہم نے کہاں جانے، کہاں سے آ رہی ہے. اور اس سوال میں اور فکر میں، سوچ میں میٹرک کے بعد میرے یہ سوچ، سوالات، سب کچھ مجھے دین کے علم حاصل کرنے کی طرف لے کر آیا ہے. اور 93 میں نے ازبکستان ملک میں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں گیا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمرخانی رحمۃ اللہ علیہ اور دین کے بہت بڑے عالموں کی پیدائش کی جگہ ہے. اس ملک میں ہمارے ملک کی نسبت سے دین کے علم بہت اچھے تھے، لیکن بس مجھے وہاں صرف 3 مہینے کے رہنے کی موقع ملا ہے، کیونکہ اس ٹائم میں ہماری حکومت نے دین کی بہت پابندی لگایا ہے کہ یہاں تک کہ مسجدوں کی آواز کو بھی بند کر دیا ہے. اور میں وہاں صرف 3 مہینے رہ کر اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے ہم پر کہ جس کے دل میں حق کی طلب اور طرف ہوتے ہیں وہ لوگ بالکل ایک جگہ میں سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں، یعنی اس طلب کے شوق میں، طرف میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے کہ ہم کو 1998 میں پاکستان آنے کے موقع ملا ہے. یہاں میں آ کر مجھے صرف اس جگہ ملا ہے کہ میں اپنے قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صحیح طرح سے پڑھ سکوں. الحمدللہ اس جگہ میں مجھے سارے اپنے سوالات کی، سوچ کی، فکر کی، سب کی جواب ملا ہے، اور مجھے الحمدللہ دل میں بہت سکون ملا ہے. اس لیے ہم نے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک، والدین، رشتہ دار، بھائی بہنیں، بچوں کو، وقتوں کو بھی قربان کر کے اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ضرور ہمارے لیے مدد ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، سورۃ المحمد آیت نمبر 7. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اس لیے ہم نے دین کے علم سیکھنے کے لیے ضرور قربانی کرنے ہیں. دیکھیں انسان دنیا کے ہر چیز کو کمانے کے لیے اپنی جان، وقت، مال سب کچھ قربان کر کے کماتے ہیں. تو ہم نے کیوں 1 سال اللہ کے لیے دے کر اس کے علم کو، اس کو کتاب کو نہیں حاصل کرنے ہیں. یعنی ہم نے دین کے لیے قربانی کرنی ہے. دین کو بھی اس کو چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کریں. اور طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: کتاب کی، استاذ کی، ماحول کی. اس لیے میں میڈم کو بہت شکر گزار ہوں کہ ہم کو ہر چیز کو محنت کے ساتھ سکھایا ہے، ہر آیات کو، ہر لفظ کو ہم کو سکھایا ہے. اس لیے میں میڈم کو بہت شکر گزار ہوں. اور میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ میڈم کی رہنمائی سے میں آگے قرآن کے علم کو آگے بڑھا دوں گی اور اپنے ملک میں بھی اس کام کو جاری رکھوں گی. اور اپنے صاحب اساتذہ کو بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے لیے بہت محنت کر کے ہم کو بہت اصلاح کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ اس ہال میں جگہ کم ہے، ہماری 2nd بیچ کی بچیاں اوپر اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی اسپیکر کے ذریعے آپ کی باتیں سن رہی ہیں. ہم ان کو آج یہاں ویلکم کرتے ہیں، اور الحمدللہ فاصلے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ لوگ کا دن تھا، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اگلے سال آج کے دن وہ یہاں بیٹھے ہوں گے اور کچھ اور لوگ اس قافلے میں شریک ہوں گے. اب آپ کے سامنے آئیں گی زینب سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زینب سلام ہے اور میں نے BSc کیا ہے فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں. کورس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے I was a very typical girl in her early 20s. I mean high hopes and I really wanted to be a great nutritionist. اور I remember کہ اس زمانے میں کراچی میں نیا کورس اسٹارٹ ہوا تھا میڈم کا، اور my mother was so much into it کہ میں وہ جوائن کر لوں، لیکن I was like no way. I mean what about my aim, my hopes and everything. لیکن پھر fate took such a turn کہ مجھے ایڈمیشن تو مل گیا but I had to leave it. And that was the time کہ I was so depressed and there was nobody who could help me out at that time except for Allah. اور that was the time جب میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی. And soon after I got married. اور last year my husband had to go to continue his education to Lahore. تو پھر یہ ہوا کہ I thought کہ this is the best time کہ جب میں
اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتی ہوں. بٹ الحمدللہ my interests had totally changed and I wanted to study Quran. Well, اللہ میں اپنے لوگوں جو اللہ میں کے راستے میں آتا ہے ان کو ٹرائلس کے تھرو گزارتا ہے to see who is going to be stable on his path. اور یہی ہوا میرے ساتھ کہ میرے لیے جو ٹرائل ہے جو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نہ لگے لیکن اٹ واز لائک اسٹیئنگ وداؤٹ مائی ہسبینڈ بیکاز آئی گیس وی ور لائک نیولی میرڈ. لیکن اس کی وجہ سے آئی واز ریئلی شیکنگ انٹو جوائننگ دس کورس. مگر یہ ہوا کہ دا ویری فرسٹ ڈے آئی کیم ہیئر تو وی ہیڈ اے لیکچر آن امام شافیز لائف. اور یہ ہوا کہ آئی واز سو امبیرسڈ کہ جب میں نے ان کی لائف کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اتنی سیکریفائسز کی اینڈ دیٹ ٹو فار سچ اے لانگ ٹائم. اور ہیئر آئی واز جو ناٹ ایون ریڈی ٹو سیکریفائس 1 year آف مائی لائف فار اللہ. اور الحمدللہ اللہ میں نے مجھے اتنا اسٹیبل رکھا ہے اس پہ کہ دیر واز ناٹ ایون اے ڈے دیٹ آئی تھاٹ دیٹ آئی وڈ لائک گیو اپ دیز اسٹڈیز ٹو بی ود مائی ہسبینڈ. الحمدللہ. اور جیسے میڈم اکثر کہتی ہیں کہ یو کین ناٹ بی سکسیزفل ان Allah's way until unless you sacrifice in His way. اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے نا اٹس اے میٹر آف جسٹ کنونسنگ یور سیلف. وی جسٹ ہیو ٹو کنونس آور سیلوز انٹو اٹ کہ آئی ہیو ٹو بی اسٹیبل نو میٹر واٹ. اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ٹیچرس کہ جب میں ریئلی شیکی ہو جاتی تھی انٹو دس کورس انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس وقت الحمدللہ. اور جس طرح اللہ میاں کہتا ہے کہ اللہ مع الصابرین دیٹ اللہ از ود دوز ہو انڈیور ود پیشنس. اور دیٹس ویری ٹرو. وٹ ایلس از دس کہ یوزلی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وین دل کم جب وہ دین کے راستے میں آ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ ان کے راستے میں صرف ان کو دینا پڑے گا. اٹس جسٹ اے میٹر آف گیونگ اینڈ گیونگ اینڈ گیونگ. بیسیکلی ڈونٹ گین اینی تھنگ ان پرٹیکولر in the worldly aspect. لیکن الحمدللہ I have gained wonderful friendships. I've gained teachers who are very supportive. You can turn to them at any time. اور best of all الحمدللہ a few weeks back مجھے پتا چلا that I'm expecting. اب جب مجھے یہ پتا چلا تو I was really مجھے جو فکر لگی کہ پتا نہیں اب when I'm going to have this baby تو پتا نہیں میں اللہ کے راستے میں کام کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. لیکن جب میڈم کی پریکٹیکل ایگزامپلز ملی کہ ہاؤ شی ورکڈ along with her children تو انشاءاللہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ میں بھی اسی طریقے سے کر سکوں. اور اب میرا جو ایم ان لائف ہے اٹس لائک ریزنگ دیٹ چائلڈ انٹو اے ٹرو مسلم سو دیٹ ہی کین ورک ان Allah's way. آمین. اور میرا میسج ہے جو نئے اسٹوڈینٹس جو آئی ہیں یہاں پہ کہ حدیث ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو یو آل آر ویری اسپیشل پیپل. یو ہیو بین چوزن بائی اللہ. اور یہ ہے کہ یو جسٹ ٹیک 1 step ٹوورڈز اللہ. اللہ از گوئنگ ٹو ٹیک 10 steps ٹوورڈز یو. اور یو جسٹ ہیو ٹو بی اسٹیبل. آپ کو فرم رہنا ہے کہ اور کچھ بھی ہو جائے آپ نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا نو میٹر واٹ. ان دی اینڈ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو تھینک مائی ٹیچرز Madam, and especially my mother-in-law. She has been so supportive throughout this course. She told me in the beginning کہ زینب تم نے پورے سال کوئی کام نہیں کرنا ہے. And alhamdulillah she was so supportive throughout کہ I know کہ میں بھی ڈھیٹوں کی طرح like in particular ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کچھ کر سکو اس وقت کیونکہ اسٹڈیز تھی. لیکن الحمدللہ انشاءاللہ میں ان کا حق دوں گی. آمین ثم آمین. آپ سب لوگ میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعدیہ تبسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعدیہ تبسم ہے اور میں نے BS کیا ہوا ہے. الحمدللہ یہ سال میری زندگی کا بیسٹ سال تھا کیونکہ قرآن سے جتنا تعلق اس سال رہا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں رہا. اب یقین کریں کہ مجھے بالکل بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. میری زیر زبر کی اتنی غلطیاں ہوتی تھیں اور ڈر بھی ہوتا تھا دل میں کہ کوئی کہہ نہ دے کہ پڑھیں یا درس وغیرہ میں جاتی تھی. تو اور ہمارا معاشرہ بھی اس طرح کا ہے نا کہ کہیں پہ بھی آپ اگر کسی کو سنائیں بھی تو کہتے ہیں ابھی تک قرآن بھی نہیں پڑھنا آیا. اتنی بڑی ہو گئی ابھی تک قرآن بھی نہیں پڑھنا آیا. لیکن الحمدللہ جس طرح سے ادھر مجھے موقع ملا, جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے میری اصلاح کی اور جس طرح سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا وہ شاید کہیں اور نہ ملتا. الحمدللہ اب میری تجوید پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے. اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ شروع میں لیسن یاد کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی تھی. ایک دفعہ ہمارا 10 پیراز کا اورل ٹیسٹ تھا تو اس کے لیے میں رات کو بہت کم سوئی. کافی پڑھنے والا تھا تو صرف 2 یا 3 گھنٹے رات کو سوئی ہوں گی. لیکن اگلے دن اتنی عجیب سی ایک خوشی اور اطمینان تھا دل میں کہ الحمدللہ
دنیا کی پڑھائیوں کے لیے بھی تو ہم اتنی راتیں جا کے پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن کے لیے نہیں میں جاگ سکتی؟ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو میں یہ تو بتا سکوں گی کہ ایک رات ہی صحیح لیکن اس کے دین کے لیے، اس کے قرآن پڑھنے کے لیے جاگی تو صحیح. پہلے بھی ہم لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس میں ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا یا سنت کو فالو کرنا نہیں ہوتا، ایسے ہی روٹین میں کرتے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پہ آ کے یہ بھی شعور ملا، یہ احساس ہوا کہ کام وہی ہیں، لیکن آپ اگر اپنی نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ وہی کام عبادت بن جاتے ہیں. اور مجھ میں کانفیڈینس بالکل بھی نہیں تھا. آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے جو میں اب بول رہی ہوں، یہ بھی مجھے قرآن نے ہی دیا ہے، اور جس طرح سے ادھر الحمدللہ انکریج کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی لڑکی کو اپنے دین کے لیے اتنے پیارے کام کے لیے چنا ہے. میں اپنی فیملی میں پہلی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس کورس کو کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے اور رو کے راتوں کو ہمارے لیے رو کے دعائیں کرتے تھے کہ انہوں نے ہم تک مشکلیں اٹھا کر دین ہمارا پہنچایا. اب میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو، سب کو بہت بہت جزائے خیر دے اور مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. وہ ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے دمک اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے چمک اٹھیں گے. اسی طرح سے جب میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں اپنے اساتذہ بھی آتے ہیں، تمام اساتذہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہم تک یہ صحیح علم پہنچایا. دین تو اور بھی بہت جگہ ہے، لیکن حقیقی جو صحیح علم ہے، جو دین کی روح ہے، وہ الحمدللہ یہاں پر ملی. تو اللہ کرے کہ ہم بعد میں بھی یہاں سے فارغ تو ہو گئے ہیں، خیر اب اتنا اچھا کام کریں کہ جب بعد میں ہم اپنے اساتذہ سے ملیں تو ان کو ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ کرے. اور میں نے تعلیم القرآن کورس کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ہمیں میڈم نے کہا تھا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے، اتنے سارے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے. تو آپ لوگ جتنا آپ کو ٹائم ملے اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم نے یہ اپنا کورس کمپلیٹ کیا. لیکن ہماری بہت ساری ساتھیوں کو درمیان میں چھوڑنا بھی پڑا. کچھ کی شادیاں ہوگی. ایک ہماری دوست تھی جس کی ڈیتھ ہوگی درمیان میں، 20 پاراز اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا جب اس نے شروع کیا تھا کہ میں یہ کمپلیٹ نہیں کر سکوں گی. اس لیے جتنا بھی ٹائم ملا ہے کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر خرچ ہو. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، استقامت دے اس پہ اور قبول کر لے ہماری محنتوں کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. رانا کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا کلثوم ہے اور میری ایجوکیشن FTC ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی، اس نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی. الہدا میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میرے FTC میں بہت اچھے نمبر آئے تھے، یہاں تک کہ میرا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا تھا. اور جب میرا الہدا میں ایڈمیشن ہوا تو سب فرینڈس مجھے کہتی تھی کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اور ہم سے 1 سال پیچھے ہو جاؤ گی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہوئی تھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. اور جب میں نے قرآن میں آیات پڑھی تو مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. بس چاہیے کہ خوش ہو جائیں کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اصل علم والا وہ ہے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہو. اور جب بھی میری فیلنگز چینج ہوتی تو مجھے اکثر میڈم کا یہ جملہ یاد آتا تھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا 1 سال بھی نہیں دے سکتی. الحمدللہ فرسٹ ٹائم مجھے ہاسٹل میں رہنے کا ایکسپیرینس وہ بہت اچھا لگا، اتنا اچھا ماحول. اور سب سے بڑی بات کہ میری نیند بہت کنٹرول ہوئی ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اور مجھے وقت کی بہت قدر آئی ہے. کیونکہ جب میں نے قرآن میں آیت پڑھی تھی کہ قیامت کے دن کا ایک نام یوم الحسرت ہوگا، جس دن ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا. جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ کہے گا کاش میں نے زیادہ کیے ہوتے، اور جنہوں نے نیک کیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم لوگ اچھے اعمال کر سکیں. لیکن اس دن کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میری زندگی کوئی مقصد نہیں تھا، اور اب الحمدللہ مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آگے کالج جوائن کروں گی تو لڑکیوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے اب اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی پچھلے جتنے بھی سال تھے سب ویسٹ ہوئے ہیں، اور میری زندگی کا بہترین سال تو یہی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کے بعد میڈم، اپنی کلاس انچارج شازیہ باجی اور تمام انچارجز کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنی ہمارے ساتھ محنت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خاص طور پر ایک انسٹرکشن دی تھی کہ
پلیز میرا نام کوئی بھی نہ لے بیچ میں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ان تک میری انسٹرکشن پہنچی نہیں، اس لیے کہ اس کام کو صرف میں نے نہیں کیا، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کا نام اس وقت سامنے لیا نہیں جا رہا. تو مجھے بڑی ہی شرم آتی ہے جب اتنے اور دن رات محنت کرنے والے جو یہاں اس بلڈنگ میں انتظامی امور سنبھالے ہوئے ہیں، جو تعلیمی پلاننگ کرتے ہیں، جو ہاسٹل سنبھالے ہوئے ہیں، جو گیٹ سنبھالے ہوئے ہیں، جو ریسپشن سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کے والدین جو گھروں پر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ سارے مجھ سے کہیں بڑھ کر آپ سب کی شکر گزاری کے مستحق ہیں. اس لیے پلیز میرا ذکر بالکل نہ کریں اور سب کا مجموعی شکریہ ادا کر دیں. اوکے. السلام علیکم، میرا نام شمس النساء ہے اور میں نے اس برانچ میں جو ابھی کورس کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. میرا کورس کرنا کوئی معجزے سے کم نہ تھا. الہدا کا نام تو کافی عرصے سے سنا ہوا تھا لیکن میں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی نا. تو ایک دن پتہ نہیں ایسے کسی برانچ کی لڑکی سے نا میں نے کچھ دیکھا سنا اور مجھے دل میں خیال آیا کہ جا کے وزٹ تو کر کے آؤں. میں یہاں وزٹ کرنے آئی تو مجھے ہر چیز ایک چینج اور بہت خوبصورت سی لگی. تو میں نے فارم لے لیا اور جب میں نے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے مجھے منع کیا کہ آپ ایک میریڈ ہو، آپ کے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بچوں کو، اور آپ 4 بچوں کی ماں ہو اور آپ کیسے کورس کرو گی. لیکن میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب کورس کر کے چھوڑنا ہے، کیونکہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں تب بھی تو بچوں کا خیال نہیں ہو سکتا نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، بعض دفعہ انہیں میرے سامنے تکلیف آ جاتی ہے، میرے سامنے میرے بچے اگنور ہو جاتے ہیں. اگر میں اللہ کے راستے میں چلی جاؤں اور میرے بچے تھوڑے سے اگنور ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ سوچ کر میں نے داخلہ لے لیا نا. لیکن کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، اور نہ ہی میں نے یہ بات کسی کو بتائی نا کہ تاکہ میرے راستے میں مزید رکاوٹیں نہ پیدا ہوں. یہاں آئی مجھے ہر چیز ڈفرینٹ چینج اور اس طرح عجیب سا لگا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں. کبھی میں نے ایسا طریقہ تعلیم دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، دیکھا عمل میں تو لاتے ہوئے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح ماڈرن لڑکیاں اپنے عمل میں ان سب چیزوں کو لے آئیں گی. میں نہیں سوچ سکتی تھی نا. میں نے سمجھا کہ بس میں تو ہوں ہی دیندار تو اس لیے میں اس طرف آ گئی ہوں، باقی بیچاریاں آ گئی ہیں وقت گزارنے. لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں یہاں پہنچی تو ایک ایک چیز نے ہمیں متاثر کیا، ان کے اسلام نے، ان کی محبتوں نے، ان کی توجہ نے. جس دن میں پہلے دن آئی تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جب میڈم کو میں نے دیکھا نا تو بہت انتظار تھا میڈم کا نا کہ مجھے یہ آئیں گی اور میں ان سے ملوں گی، پتہ نہیں کیسی ہوں گی. لیکن جب یہ آئیں تو مجھے ذرا بھی متاثر نہیں کیا. عام سی ایک خاتون لگی اور جو کہ بول بھی نہیں سکتی، ایسا لگتا تھا معصوم سی بھولی بھالی سی ہے اور ایک لفظ بھی بات نہیں کر سکتی نا. تو میں نے کہا پتہ نہیں لوگ کیوں متاثر ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ گن گا رہے ہیں میڈم کے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے. ایسے خام خواہ میں بھی آ گئی ہوں نا. تو بہرحال انہوں نے طریقہ تعلیم جو انہوں نے بتایا، یعنی سوالات پوچھے ہم سے، ہمارے عمل کے بارے میں پوچھا، تو مجھے کوئی بھی بات جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. میں ذہنی طور پہ ان باتوں کے لیے تیار نہیں تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیسا طریقہ تعلیم ہے نا. چلیں ٹھیک ہے، آ رہی ہوں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ لاشعوری طور پر میں وہ سب کام کرتی گئی جو میں اپنی امی کا کہنا نہیں مان سکتی تھی، جو باوجود میں پڑھنے کے نہیں مان سکتی تھی. وہ سب باتیں میری عمل میں آنے لگی. اب تو ہر روز ہر ٹائم میڈم کے لیے تنہائی میں بھی دعائیں نکلتی ہیں، بات کرتے ہوئے بھی دعائیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ اتنے مؤثر طریقے سے، اتنے سمپل انداز سے، اتنی محبت سے، اتنے انداز سے سمجھایا کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا اور آپ وہ کام کر جائیں گے نا. اس قدر مؤثر طریقہ میں نہیں سمجھتی کہ کہیں اور ہے. میرے خیال میں جتنے بھی مدارس ہیں ان اگر وہ 4 سال کا کورس کروائیں، 12 سال کا کروائیں، وہ 1 سال الہدا کا کورس ضرور کریں. چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہوں وہ بھی 1 سال الہدا میں ضرور لگائیں. اسی طرح اگر جانے والے ہیں تو بھی الہدا میں 1 سال ضرور لگائیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا، وہ اپنے اللہ سے جڑ جائیں گے. بہت سے لوگ الہدا کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے، اس کی وجہ سے میں بھی دور تھی. لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جب میں یہاں سے دور ہوتی تو پھر میں دوبارہ جب یہاں آتی تو مجھے ایسا لگتا کہ میں اپنی جنت میں واپس آ گئی ہوں. اب یقین کریں یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے دنیا میں. یہ اس وقت جو حالات زمانے کے جا رہے ہیں وہاں کے حساب سے یہ جنت سے کم نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں قرآن کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں واپس آ گئی ہوں اور میں اب یہاں سے کبھی دور نہیں جا سکوں گی نا. تو اب بھی باوجود میرا بہت سارا مس ہوا، کیونکہ میرے پاس چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے اور میں اس کو ساتھ لے کے آتی ہوں. تو میڈم ہم سے دور رہنے کے باوجود انہوں نے میرا مسئلہ سمجھا اور مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے آ کے پڑھ سکوں نا. تو مجھے ایسے لگا کہ واقعی ان کے دل میں خیر خواہی ہے، محبت ہے.
ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے قریب ہے، میرے معاملات کو سمجھ سکتی ہیں. جبکہ میں نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر میڈم نے اجازت دی تب بھی اور اگر نہ دی تب بھی میں نے بچے کو گھر چھوڑنا ہے اور اس کو بند کر کے یا اس کے ایک چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھنا ہے اور اس کی چھٹی کرا دینی ہے اسکول سے اور میں نے یہاں آ جانا ہے. میرا بڑا بچہ جو ہے نا 9 سال کا ہے، اس کے بعد کی میرے 5 بچے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں میرے تمام بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن جذبہ یہ تھا کہ میں چھوڑنا نہیں اس کورس کو نا. مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ کہیں کھو نہ جائے مجھ سے نا. میری امی مجھ سے کہتی پاگل ہے، تقریباً سب کہتے یہ پاگل ہے، یہ کوئی حق نہیں ادا کر رہی، یہ نہیں کر رہی. میں سب باتیں برداشت کی لیکن میں نے اس کو چھوڑا نہیں. لیکن میڈم کی مہربانی، اساتذہ کی اتنا زیادہ مجھ سے تعاون کیا، میرے بچے کو اٹھایا، مجھے پڑھنے دیا کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیا پوری کلاس کو کہ یہ جو بچہ ہے کلاس میں پڑھتا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کا خود خیال رکھا، اس کے رونے کو سنبھالا، اس کے ہر چیز کو. لیکن جو ٹیچرز کا تعاون تھا آپ سوچ نہیں سکتے، ایسی محبت ایسی ہمدردی آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں. کہ میرے بچے کے کپڑے تک چینج کر کے دے دیتے تھے نا. تو ایسا آپ لوگ کو اتنا خوبصورت ماحول میں پڑھنے کا جو موقع مل رہا ہے نا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جو میری طرح کی مائیں ہیں وہ بھی اس طرح توجہ دیں کہ کسی بھی حال میں نہ اللہ سے دور نہ رہیں، اس اللہ سے دور نہ رہیں جس نے آپ سب کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. ذرا اس پہ توجہ دیں. اور دوسری ایک بات میں اپنے بارے میں کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو خود کو بہت نیک سمجھا کرتی تھی نا. میں سمجھتی تھی کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، پارسا ہوں. ایسے لوگ مجھ پہ غلطیاں مجھے نکالتے ہیں نا. لیکن یہاں کے جب میڈم نے ہماری غلطیاں ایکسپلین کی، ہمیں بتایا، پھر احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنی زیادہ غلطیاں کر رہے تھے، کتنی زیادہ لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے. اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو اب احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے اور ہمیں ٹھیک ٹھاک قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عائشہ اقبال کلاس انچارج تھی اور جب ہم یہ شروع کر رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ڈسکشن جاری تھی اور ان کے تعاون سے کورس شروع ہوا تھا. اس وقت اگر یہ تعاون نہ کرتی تو شاید یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا جاتا، کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں کی کمی کا شکار رہے ہیں، جس کو آپ نے تھرو آؤٹ دا کورس بھی محسوس کیا ہوگا. اور اسی لیے آپ لوگوں سے بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور جہاں سے آپ کو اتنی خیر ملی ہے وہاں آپ کے ذریعے اوروں کو بھی خیر ملے اور تعاون کریں ادارے کے ساتھ. تو میں چاہوں گی کہ عائشہ بھی اس موقع پر کچھ نصیحتیں آپ کو کریں. السلام علیکم. آج آپ لوگوں کے اسمائلنگ فیسز دوبارہ دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. میرے خیال میں اگر میڈم مجھے اسٹیج پہ نہ بلاتی تو میں ایک بہت بڑی چیز مس کر لیتی. کیونکہ آپ بلیو کریں کہ کبھی کبھی مجھے خواب میں بھی بلو اسکارفس آ رہے ہوتے ہیں نا، وہی سارا ماحول اور وہ اچھی سی جگہ. لیکن ابھی جس طرح سے میڈم نے بات کی، اللہ تعالیٰ کا کام اس دنیا میں ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا اور کسی بھی بندے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. جب پہلے دن مجھے احساس ہوا کہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کلاس کا، اب کچھ ہو سکے گا یا نہیں. جب میڈم سے بھی بات کی تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن جس اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھے ہو اور آج ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہو، تو اس سے مجھے یہ بات فیل ہوئی کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے. اللہ کا کام تو چلنا ہے، ہم جتنا حصہ ڈال سکیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے اور ہمارے ہی فائدے میں ہے. تو بس میں آپ کو کیا نصیحتیں کروں، بس یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں پلیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور جب میں کورس ختم کر رہی تھی تو میں سوچتی تھی، ایک امیجنیشن تھی میری کہ جنت میں بھی ایک الہدا ہوگا. اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا کچھ مفہوم مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ انسان جب جنت میں پہنچے گا تو اپنے گھر کو اس طرح پہچان لے گا کہ جس طرح دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے نا. تو میں سوچتی تھی ہم جنت میں، اللہ کرے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور سامنے الہدا ہوگا اور ہم بھاگے بھاگے اس میں پہنچ جائیں گے کہ یہی ہمارا گھر ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح ملائیں اور یہ محبتیں قائم رکھیں، کیونکہ قیامت کے روز بھی اللہ کے جو عرش ہے اس کے سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جو اس دنیا میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے. اور میڈم نے کہا تو تھا کہ میرا ذکر نہ کرو، لیکن ہم سب ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. اچھا میں میڈم کا ذکر نہیں کرتی، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال صرف دینا چاہوں گی. ان کی بات میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک سورج ہوتا ہے اور پھر دنیا میں بہت سارے ذرات پھیلے ہوتے ہیں، اور یہ روشنی جو اس دنیا میں ہے وہ سورج کی روشنی جب ان ذرات سے ریفلیکٹ ہو کے ہم تک پہنچتی ہے تو یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے نا. تو مجھے میڈم کی مثال ایسی لگتی ہے کہ
ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا حصہ ہم سب شاید کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے اس دنیا میں اس ٹائم پریزنٹلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے وہ میڈم کی شخصیت ہے، اور اس بات کا ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میرا باپ تو مجھے عرش سے زمین پہ لے آیا، لیکن میرا استاد مجھے، میڈم ہمیں کہتی ہیں کہ اساتذہ کو اسٹوڈنٹس کے سامنے رونا نہیں چاہیے، لیکن آج میں اپنے استاد کے سامنے بول رہی ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ آپ سب پلیز ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا، اور یقین مانیے کہ آپ سب بھی ہماری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں فاصلے کچھ بھی میٹر نہیں کرتے۔ میں سارا سال آپ سے دور رہی، بہت کم ملاقات ہوئی، چند گنی چنی دفعہ، لیکن ہمیشہ آپ کو اپنے قریب پایا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ اٹک میں بھی ایک برانچ تھی۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس برانچ کو وزٹ کیا تو یقین مانے مجھے ایسا لگا جیسے میں ہمیشہ یہاں آتی رہی ہوں۔ ان لوگوں کو اپنے بہت قریب پایا۔ شاید یہ روحانی تعلق ہوتا ہے جو باہم محبتوں کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس محبت کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اٹک برانچ سے ہمارے ساتھ 2 بہنیں موجود ہیں اور جو اپنے کچھ جذبات کا اظہار کریں گی، ایک شازیہ طارق ہیں اور دوسری ملیحہ وحید ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گی کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازیہ طارق ہے۔ آج میں آپ کو الہدا اٹک برانچ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتی ہوں، بلکہ اس پروسیس میں جس سے ہم گزرے آپ کو بھی ساتھ لے کر تھوڑی دیر کے لیے چلنا چاہتی ہوں۔ الہدا اور اٹک، A dream came true for us all۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی نومبر 2001 کا دورہ قرآن، جس نے میرے دل کی، سوچ کی، خیالات کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ سورہ فاتحہ دلوں کو کھولنے والی، دل کے دروازے کھول گئی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے اس دل کو اس قابل سمجھا۔ قرآن اترا تو اترتا ہی چلا گیا۔ دورہ قرآن کے دوران ہی مجھے اور کچھ اور لوگوں کو بھی بے چینی ہونے لگی۔ ہر پارے کے بعد تشنگی سی بڑھنے لگی۔ دل چاہتا کہ ہر آیت کو اور بھی وضاحت سے سمجھا جائے، لیکن کیسے، کہاں سے؟ لڑکیاں تو شاید اس شہر سے باہر نکل کر بھی اپنا علمی سفر قائم کر سکیں، مگر ہم شادی شدہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ جس دن اٹک میں الہدا کی برانچ کھولنے کے بارے میں رائے لی گئی، آپ سوچ نہیں سکتے ہمیں کس قدر خوشی ہوئی۔ کیا ہم سب اتنے خوش قسمت ہو سکتے ہیں کہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اس قابل ہوں کہ قرآن کو اس کے اصل ٹیکسٹ کے مطابق سمجھ سکیں؟ برانچ کی جگہ کے لیے ہماری انچارج کو 1-2 جگہوں کی آفر کی گئی، مگر کمرے کشادہ نہ ہونے کے باعث وہ منتخب نہ ہو سکی۔ بہرحال طویل تلاش بسیار کے بعد ایک ہال نما کمرے اور چند چھوٹے کمروں پر مشتمل ایک بلڈنگ مل گئی، مگر نہایت خراب حالت، عرصے سے بند تھی اور اس سے پہلے بھی گودام کے طور پر زیر استعمال۔ اکھڑی اور کچی اینٹوں کی دیواریں اور فرش، چڑیوں کے گھونسلے، جالے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرانے اور قابل استعمال بنانے کا ایسٹیمیٹ کافی، پھر اس کا منتھلی رینٹ وغیرہ الگ، لیکن یہ اللہ کا اپنا کام تھا اور اسی نے مددگار بھی بھیج دیے۔ سب سے پہلے ایک طالبہ نے اپنا کڑا دیا، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ وہ بہت زیادہ شوقین تھیں جیولری کی، اور کسی حادثے کے باعث ان کے پاس صرف ایک ہی کڑا تھا اس وقت جو انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے خریدا تھا۔ اس کے بعد بھی جس سے بات کی وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے پر نہایت خوشی سے آمادہ ہوتا گیا، اور اٹک ہی کے چند خوشحال گھرانوں نے اس برانچ کو سپانسر کرنے کا شوق ظاہر کیا۔ یہ بات یاد رہے کہ الہدا نے کسی قسم کا پیسہ وغیرہ یا کرایہ کسی سے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا، یہ سب نے اپنے طور پر مل جل کر اس برانچ کی کامیابی کے لیے کیا۔ اصل میں لوگوں سے صرف صحیح انداز اور طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی سب کے اندر موجود ہوتی ہے، اسے اجاگر کرنا پڑتا ہے، راستہ دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ نے یہ منزلیں آسان کر دیں، کام شروع ہوا، دیواروں پہ پلاسٹر کرایا گیا، پھر پینٹ، بجلی کا سارا کام۔ ہم سب نے مل کر فرش سے کئی انچ مٹی کھرچ کر اسے دھویا اور صاف کیا، اس پہ کارپیٹنگ کرائی، مائک سسٹم خریدا گیا، ڈیک خریدا گیا، آفس فرنیچر، برانچ شاپ کا قیام، لائبریری شیلفز وغیرہ۔ الحمدللہ یوں یہ سب کام ہوئے گویا فرشتوں کی مدد سے ہو رہے ہیں۔ بہت کم وقت میں یہ سب مکمل کر کے برانچ کا آغاز کر دیا گیا۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ الہدا کی مین برانچ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ پچھلے رمضان میں اپنے اخراجات اور ضروریات سے زائد رقم ریموٹ برانچز کی مدد کے لیے بھی دی۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی مینشن کر رہی ہوں کہ اٹک برانچ سے متعلق اٹک کے کچھ لوگوں کو یہ اندیشہ تھا
کہ یہاں چونکہ زیادہ تر لوور مڈل کلاس رہتی ہے تو یہ برانچ اپنی مدد آپ کے تحت کیسے چلے گی، اس کے اخراجات کیسے میٹ ہوں گے. تو پتہ چلتا ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی اشاعت کے ہونے والے کام یوں اللہ کی مدد سے مکمل ہوتے ہیں اور اپنے متعلق اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہیں. برانچ کے آغاز کے 5-6 ماہ بعد ایک اور آزمائش کا سامنا ہوا. ہماری برانچ انچارج کی پوسٹنگ ہو گئی، لیکن اللہ کی مدد سے شروع ہونے والا کام بھلا کیسے رکتا. الہدا ہی کی ایک اور ایکس اسٹوڈنٹ ٹرانسفر ہو کر کامرا آ چکی تھیں، انہوں نے آتے ہی ہمیں جوائن کر لیا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے اور اس کی غائبانہ مدد. ہماری انچارج نے بھی جانے کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ وقتاً فوقتاً اٹک آتی رہیں اور الحمدللہ ان کی نگرانی اور رہنمائی میں ہی ہم قرآن کی تکمیل کو پہنچے. ویسے ہماری تفسیر کی کلاس کیسٹ سے ہوتی ہے اور جہاں جہاں جس دن ہمیں ڈانٹ کی ضرورت پڑی میڈم نے اپنی کراچی کی کلاس کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس بھی لے لی. بہرحال جوں وقت بڑھا کام بڑھنے لگے، سبجیکٹس بڑھا دیے گئے. سنت کی مختلف کتابیں، گرامر، تجوید، ریاض الصالحین، اصول حدیث، علوم القرآن، مسلم ہیروز، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کام بڑھا تو خود بخود اللہ نے مدد بھی بڑھا دی اور الہدا 7 بیچ کی ایک اور ایکس اسٹوڈنٹ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. وہ بالکل اللہ کی غیبی مدد کے طور پر ہمارے لیے آئیں اور دونوں اساتذہ نے، حالانکہ وہ دونوں فیملی وے پر تھیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے ہماری خاطر ایک دن بھی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پر چھٹی نہیں لی، جس کے لیے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں اور ان کے اس جذبے کو دل سے سراہتے ہیں اور دل میں اس کی قدر محسوس کرتے ہیں. دونوں اساتذہ نے مل کر نہایت احسن طریقے سے کام کو چلایا اور ہم لوگ اس قابل ہوئے کہ آج یہاں شامل ہو رہے ہیں. آج 40 کے قریب جو لڑکیاں تکمیل قرآن میں شریک ہیں، سب کے دل اس جذبے سے سرشار ہیں کہ وہ نہ صرف اپنی ذات، اپنے گھر کی حد تک قرآن کے مطابق عمل کریں گی، بلکہ اس برانچ کے لیے بھی ہر ممکن حد تک اور اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ممکن ہو سکا خدمت انجام دیں گی. ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ سب بھی دعا کریں کہ یہ کارواں یوں ہی چلتے رہیں، ہر گھر میں قرآن کھل جائے، ہر دل میں قرآن اتر جائے، ہر ہاتھ میں قرآن نظر آئے، ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو جائے اور یہی اللہ کی مدد سے میرا، آپ کا، ہم سب کا مقصد زندگی ہو. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اٹک برانچ کی اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا سے کھڑے ہو جائیں تاکہ باقی لوگ آپ کو دیکھ لیں. یہ سفید اسکارف سے شاید دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ یہاں تعلیم القرآن کے دوسری کلاس کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ سب لوگ آج آپ کے ساتھ اپنی اور آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے اٹک سے لمبا سفر کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے. ان میں سے ایک ایک کی کہانی سننے والی ہے، کیونکہ میں نے جب سنی تھی کہانیاں تو مجھے بہت ہی متاثر کی. سامنے جو بہن کھڑی ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شاید 25 سال کے بعد قلم پکڑا تھا جب الہدا کا کورس شروع کیا تھا، اور بچوں کے ساتھ اور اسی طرح بہت سے جذبوں کے ساتھ. چونکہ وقت کی کمی ہے ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کر اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ یہ لوگ اپنے تاثرات لکھیں اور ہم ان کو ایک چھوٹے سے میگزین کی شکل میں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے ان کو ایک ان کی عملی زندگیوں کی مثالیں فائدہ دیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے لیے خالص کر لے اور اپنے دین کا بہترین کام ان سے لے. جزاکم اللہ. اٹک برانچ سے ہی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملیحہ وحید، یہ اپنے بارے میں بتائیں گی آپ. السلام علیکم. میرے تاثرات آپ کو تھوڑے سے باقیوں سے مختلف لگیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو پہلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں. میری آئی سائٹ کا پرابلم ہے، میں پڑھ نہیں سکتی، ریڈنگ نہیں کر سکتی. ایف اے تک تو جیسے تیسے پڑھا، بی اے میں آ کر میں نے آڈیو کیسٹس کے تھرو سارا کورس پڑھا تھا. قرآن پاک بھی نہیں پڑھتی تھی کیونکہ اچھا بہانہ تھا نا، مجھے تو میں پڑھ ہی نہیں سکتی تو میں پڑھوں کیسے. لیکن اسی بی اے کے کورس کے دوران یا اس کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں اس تعلیم کو آڈیو کیسٹس کے تھرو پڑھ سکتی ہوں تو کل اللہ کے ہاں جا کر میرے پاس کیا بہانہ یا کیا جواز ہوگا. تو اسی سے پھر میں نے ایک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا آڈیو میں سیٹ خریدا، پھر ویکلی درس اٹینڈ کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں اس کو اپنی روز کی روٹین میں لاؤں، اس تفسیر کو ہفتے میں ایک دفعہ نہیں روز پڑھوں. لیکن یہ چیز ظاہر ہے میرے لیے بالکل ناممکن تھی. میں نے بڑی تلاش کی کوئی لڑکی ایسی مل جائے جو مجھے جسٹ ریڈنگ ہی کر دے تفسیر سے پڑھ کر، لیکن میری قسمت تھی یا جو بھی. بہرحال انہی دنوں دورہ قرآن ہوا اور وہاں سے الہدا کی برانچ کا سنا. مجھے نہیں پتا الہدا کیا تھا یا کیا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پر قرآن تھا اور میں اتنی خوش ہوئی، لیکن دل میں خوف بھی تھا کہ پڑھوں گی کیسے، اتنا لمبا ریگولر پورا کورس ہے. تو
چھوڑ ہی دیا, سوچا نہ کروں. لیکن میری امی نے بہت انسسٹ کیا اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اگر اٹک میں الہدا کی برانچ کھل رہی ہے تو صرف تمہارے لیے کھل رہی ہے, تم اس چانس کو مس نہ کرو. میں چلی گئی, فارم بھی سبمٹ کرا دیا. انٹرویو کے دن میں نے اپنا ارادہ پھر بدل دیا اور میں نے کہا میں ایز اے لسنر پڑھوں گی. برانچ انچارج جو ہماری فوزیہ آپا تھی, ان سے میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم پڑھو, تم پڑھ سکتی ہو. بہرحال انہوں نے بہت زیادہ جو بھی مطلب اصرار انہوں نے جب بہت کیا تو میں نے حامی بھر لی. اب آپ لوگوں نے سب ماشاءاللہ یہ کورس کیا ہوا ہے, آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی. تو میرے لیے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے آسرے کے علاوہ بظاہر جو میرے پاس ایک سہارا تھا وہ صرف میرا وہ آڈیو کیسٹ کا ترجمے والا قرآن پاک تھا جو میرے پاس تھا. پڑھتی میں ایسی تھی کہ جب ترجمہ قرآن پاک کا جو مین مطلب تھا اس میں یہ کرتی تھی کہ اپنی نوٹ بک پر مارکر کے ساتھ میں میننگز لکھ لیتی تھی, اونلی میننگز, اور پھر اپنے کیسٹ پلیئر پر میں قرأت سنتی تھی, ایک لفظ سنا, اس کو اسٹل کیا, پھر ترجمہ دیکھا, پھر فارورڈ ریوائنڈ, پورا بس اسی طرح سے اس کو ورڈز وہاں سے لیے, میننگز ادھر سے لیے. الحمدللہ پورا تکمیل قرآن آج ماشاءاللہ ہو گئی ہے. تفسیر اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو اپنے سارے فیزز بتاؤں. شارٹلی یہ کہ جو میکسیمم ٹائم جو میں نے زیادہ گزارا ہے 16 تو 38 پارہ تک, اس میں یہ تھا کہ میں اپنی پیپر سے پہلے کی ایک دن ڈسکشن ریکارڈ کر لیتی تھی اور پھر اس کو گھر آ کر سنا اور پیپر دے دیا. اور اسی طرح الحمدللہ پورا کورس نارمل اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے ماشاءاللہ کیا ہے. آپ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب میرا فرسٹ ٹرم کا رزلٹ آؤٹ ہوا اس میں میری الحمدللہ 2nd پوزیشن تھی. پہلے میں نے سوچا کسی کو نہ بتاؤں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. پھر میں نے کہا یہ بھی تو تحدیث نعمت ہے, کیا پتا کوئی شخص اسی طرح اللہ سے جڑ جائے. لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب نے میری ذہانت کی بہت تعریف کی, لیکن مین کریڈٹ جس ہستی کو جاتا ہے اللہ کا نام بھی کسی نے نہ لیا. آپ کو یہاں آ کر یہ بتانے کا مقصد ہی میرا صرف یہ ہے کہ میرے دل میں شاید طلب سچی تھی یا اللہ کا کرم تھا. بہرحال میں نے ارادہ کیا اور میری طلب تھی جس کی شاید میں نے دعا بھی نہ مانگی کہ میں اللہ کو اپنی حیثیت میں شاید سمجھتی تھی یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں. آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی میرا خیال شخص نکلتا ہے تو وہ اس کے راستے خود آسان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے نا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, اس کی عملی تفسیر میں نے اپنے ساتھ دیکھی. میرے ساتھ جو اتنا کچھ ہوا لیکن میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ کہنے کا فائدہ نہیں تھا نا. جس سے کہنا تھا صرف اسی سے کہتی رہی, اور اس نے ہر قدم پر میرے لیے آسانیاں کی, بندوں کی شکل میں بھی اور ہر صورت میں بھی. الحمدللہ. ایک نظم آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں سورہ نور سے پڑھ کر. پھر میں جو ایک عورت ہوں, محفلوں کی میں رونق ہوں, سرور کی میں زینت ہوں. میں جو ایک عورت ہوں, سب کی نظروں کا میں مرکز ہوں, سب کی باتوں کا میں محور ہوں. میں جو ایک عورت ہوں, کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنا ہے ارزاں میں نے خود کو بنایا کہ دوسروں کے لیے میں نے خود کو سجایا. کیا میں موم کی کوئی مورت ہوں, میں جو ایک عورت ہوں. سورہ نور پڑھی تو سمجھ میں یہ آیا, نہیں اتنا ارزاں مجھے رب نے بنایا, نہیں میری نمائش ہے اس کو گوارا, جبھی تو اس سورہ کو اس نے اتارا. مجھے اپنی زینت کی نمائش ہے منع, ولا یبدینا زینتہن. ہاں مجھے اپنی زینت کرنی ہے ظاہر, مگر اپنے شوہروں باپوں بھائیوں کے لیے, بھتیجوں بھانجوں اور بیٹوں کے لیے, کہ یہ سب ہے میری عزت کے پہرے دار. نہیں کسی دوسرے سے مجھے کوئی سروکار, پاکیزگی ہی ہے میرا اصل سنگھار. نہیں میرا دامن کسی نظر بد سے داغدار. نہ سمجھنا اسے کسی آدمی کا کہا کہ یہ ہے سورۃ انزلناہا, نہ سمجھنا اسے ایک معمولی سا کہا کہ یہ ہے سورۃ فرضناہا. آج ہر محفل میں ہر زینت سے آری ہوں, مگر اپنے رب کی نظروں میں تو پیاری ہوں. ہاں میں رونق ہوں مگر اپنے ہی گھر کی, ہاں میں زینت ہوں مگر اپنے ہی گھر کی. نہیں میں موم کی کوئی مورت ہوں, میں جو ایک عورت ہوں. نہ گزرے یہ حکم کچھ تم پہ گراں, کہ ہے ہم پہ ہمارا رب مہرباں. نہیں ہماری نمائش ہے اس کو گوارا,
جبھی حکم حجاب کو اس نے اتارا. یہی بات بتانی ہے مجھے سارے جگ کو کہ ہے کتنی محبت ایک عورت سے رب کو. انہی میں سے ایک میں بھی خوش قسمت ہوں، میں جو ایک عورت ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. آج اس جگہ پہ آنا اٹ واز ریئلی دا obsession آف مائی لائف، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کا دن ایک خواب سا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، اتنا شکر ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. میرا نام عظمیٰ ہے، اٹک برانچ سے میرا تعلق ہے. بچپن سے ہی والدہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے انسانوں کے لیول سے بلند ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا اور بس دنیا سے رخصت ہو گئے. مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور انسانیت کی خدمت کرنا تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا. اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی یہی سنا تھا کہ جسے ایڈمیشن مل جاتا ہے وہ ڈاکٹر ضرور بن جاتا ہے. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا. میری شادی ہو گئی اور مجھے میڈیکل کالج کو خیر بات کہنا پڑا. اپنے ایم کے چھن جانے پہ میں بہت پریشان رہتی اور ہر وقت دل کٹتا رہتا کہ اب زندگی اسی طرح بے مقصد گزرے گی. نمازیں بھی میں نے پڑھنی چھوڑ دیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ رہتی. زندگی اسی طرح ہی گزر رہی تھی. میرے ہسبینڈ نے اچانک حج پہ جانے کا پروگرام بنایا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں حج پہ تو جا رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مشینری ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق کار اللہ رب العالمین ہیں. انہوں نے اس کی استعمال کا جو طریقہ بتایا ہے اور اس کے ساتھ جو بک بھیجی ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ ہے، میں نے تو اسے کبھی پڑھا ہی نہیں، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں. سو جانے سے بیشتر میں نے مختصر سا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنی شروع کی، اور اس قدر مزہ آیا کہ بتا نہیں سکتی. 2.5 سال کا میرا بچہ تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، اور تقریباً روز میں 6 سے 8 گھنٹے تفسیر پڑھتی. اتنا لذت اور اتنی سرور روح تک میری سرشار ہو جاتی، اور کبھی کوئی تنگی نہیں ہوئی. لگا ہی نہیں کہ اتنا ٹائم میں نے بیٹھے بیٹھے صرف پڑھنے میں گزارا ہے. یہاں سے میری قرآن فہمی کا آغاز ہوا. حج کے دوران بھی جب قاری صاحب قرات کرتے بہت اچھی لگتی، لیکن عجیب سے دل کے احساسات ہوتے. سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا آپ بول رہے ہیں، اور ایسے لگتا جیسے ہم گونگے اور بہرے ہیں جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. وطن جب لوٹی تو پھر ایک عجیب سچویشن تھی. جہاں بھی کوئی دیندار خاتون نظر آتی میں ان کے پیچھے لپکتی، اور میرا دل چاہتا ان سے میں کچھ دین کا حصہ لے لوں. لیکن کوئی پراپر سلسلہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی پراپر سکھانے والا تھا، نہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن تھا باقاعدہ جس سے ہمیں کچھ پتہ چل سکتا. اسی دھن میں ایک دفعہ اسلام آباد الہدا بھی آئی، اور یہاں پہ اتنی ساری لڑکیاں قرآن پاک جب پڑھ رہی تھیں تو اتنی دل میں حسرت ہوئی، کاش میں بھی قرآن کو جان سکتی، میں بھی یہاں پڑھ سکتی. لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہاں کسی نے آنے نہیں دینا. گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے کون آنے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے. اسی دوران فوزیہ آپا کا درس اٹینڈ کرنے کا مجھے اٹک میں موقع ملا، اور ان کا لفظ لفظ ترجمہ کرنا مجھے بہت اچھا لگا. دل میں ہوک اٹھی، کاش میں بھی قرآن کو جان سکتی. بہرحال میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تاکہ اٹک میں جو ہے الہدا کی برانچ کھولی جا سکے. میں جب بھی ان سے برانچ کی بات کرتی تو یہ دورہ قرآن کی بات کرتی، اور میں انہیں کہتی کہ دورہ قرآن تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک فل فلیج کورس بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم پورا اٹک جو ہے وہ قرآن کے نور سے منور ہو سکے. اس سلسلے میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اپنی ذاتی بلڈنگ اور اپنی ذاتی سروسز بھی آفر کی، لیکن وہ بلڈنگ کچھ سوٹیبل نہیں تھی، وہاں تو الہدا کی برانچ نہیں قائم ہو سکی. لیکن الحمدللہ اٹک میں الہدا کی برانچ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اور اس سفر میں کتنی مشکلات آئیں اس کا اندازہ شاید آپ سب لوگوں کو جنہوں نے یہ کورس کیا ہے ان سب کو ہوگا. گھر کی ذمہ داری بھی سر پہ تھی، بچوں کو دیکھنا، رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ الہدا والے تمہیں یہ سکھاتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ساری جو کمی تھی نا ان ساری چیزوں کی وہ اپنی نیند سے پوری کرنی شروع کر دی، کیونکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جو بھی پڑھوں اسے اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ پڑھوں.
اور الحمدللہ اس کے لیے میں نے اپنی بیسٹ ایفرٹ یوز کی کہ اللہ کی عظیم کتاب کا حق اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم اتنا ضرور ادا کروں، اور یہ بھی کوشش کی کہ سب کے حقوق بھی پورے ہوتے رہیں. اس کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہوتا تھا، یہ سارا وقت میں اپنی نیند سے نکالتی تھی. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ 24 گھنٹے میں سے کبھی 3 گھنٹے اور کبھی 4 گھنٹے، اس سے زیادہ بہت کم دن آئے ہیں جن میں میں سوئی ہوں. اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے. جب بھی کلاس میں کیسٹ لگتی میڈم کی تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایک حرف میں لکھوں، اور میں اس کو پوری کوشش کرتی ہوں میکسیمم لکھنے کی. پھر گھر آ کے دوسری تفاسیر کو کنسلٹ کرنا، پھر اس میں سے مزید جو ہے اپنے لیے زیادہ سمجھ کی کوشش کرتی کہ زیادہ مجھے بہتر سمجھ آئے. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کبھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھا ہے کہ مجھے پیپر دینا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اصل پیپر رب العالمین کو دینا ہے. اور مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے صرف محبت سے پڑھا ہے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے قرآن سے محبت دی، کیونکہ محبت بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں اتار سکتے ہیں نا. اور بہت سے ایسے موڑ آئے جب اتنی ہمت ہار جاتی ہے اور لگتا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا بس میری روح نکل جائے گی جسم سے اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن اگلے ہی دن ایسی آیات آتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج کا دن دیکھنا نصیب ہوا. میں جو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر نہ بن سکنے پہ ہمیشہ میں افسردہ رہی ہوں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خلش قبر میں میرے ساتھ جائے گی. لیکن الحمدللہ آج مجھے کوئی ملال نہیں ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. میں جسم کی ڈاکٹر تو نہیں بن سکی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری وجہ سے میری روح کو اور بہت سے اور لوگوں کی روح کو شفا دے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب کوئی ملال نہیں ہے، شکر ہے. کیونکہ اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو شاید پھر اتنا ٹائم سپیئر نہ کر سکتی اور آج یہاں نہ کھڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. میں اس ادارے کی اس قدر شکر گزار ہوں کہ میری طرف سے میری لائف ٹائم سروسز اس کے لیے ہیں، اور قرآن کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے ہیں. جہاں تک قرآن کی تعلیم کا تعلق ہے وہ تو شاید اور بھی بہت جگہ ہوتی ہو، لیکن اس ادارے کی سب سے امتیازی خصوصیت جو میرے نزدیک ہے وہ روح کا تزکیہ ہے اور روح کی نشوونما ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم سب لوگ کتنا خیال کرتے ہیں غذا کا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جسم کی صحت کا خیال کرتے ہیں، لیکن روح تو جسم سے افضل ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اگر یہ بیمار ہو گئی تو اس کے لیے کون سی غذا، کون سا علاج ہوگا. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، قرآن سے. هو خیر مما یجمعون. اور اسی قرآن کی بدولت ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں، ہمارے دل قریب ہیں. اتنے اچھے لوگ اور اتنی اچھی دوستیاں جو قرآن کی وجہ سے ملتی ہیں، اتنی اچھی محبتیں، اتنی بے لوث محبتیں شاید کہیں اور نہیں مل سکتی. قرآن کیا ملا، پرائرٹیز سب بدل گئیں. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ بھی اس ادارے کی ہی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت کی اتنی اہمیت کا احساس جتنا ہمیں الہدا میں پڑھ کے ہوا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کہ وقت کتنا قیمتی ہے. بہرحال میں بہت دعا گو ہوں اپنے سب اساتذہ کے لیے جن سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میڈم نے منع تو بہت کیا ہے، لیکن دیکھیں پیرنٹس نے تو صرف ہمیں جنم دیا ہے، روح کی پرورش انہوں نے کی ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے جب تک یہ دنیا قائم رہے الہدا قرآن کے نور سے تمام دنیا کو منور کرتا رہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے معلوم ہے آپ لوگ صبح سے بیٹھے ہیں. آپ کو یہاں پر جو تعلیم القرآن کی بچیاں ہیں صبح کتنے بجے سے شروع کیا ہے؟ 6:45 سے مسلسل یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت 1:45 ہو رہے ہیں، یعنی 7 گھنٹے ہونے لگے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ کوشش قبول کرے. ایسا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک اور برانچ بھی اپنے ختم قرآن کے سلسلے میں یہاں پر شریک ہے، I-10-4 کی برانچ، اور ان لوگوں نے آخری حصہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی آج مکمل کیا ہے. یہاں پر اس برانچ کے تھوڑا سا پس منظر بتاتی چلوں کہ I-10-4 کی برانچ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی کے اصرار پر اس کے گھر میں شروع ہوئی. گھر میں صرف ایک ہی کمرہ فالتو تھا جس میں وہ خاتون اور ان کی بیٹیاں سلائی کر کے اپنی آمدن بڑھاتی اور گزارا کرتی. مگر اس خاتون نے
وہ سلائی مشینیں کمرے سے نکال کر اسی کمرے میں برانچ کھلوائی، اور اس طرح وہ ایکسٹرا آمدنی چھوڑ کر قرآن کی تعلیم خود بھی حاصل کی اور دوسروں کو بھی اس راستے پہ لگایا. الحمدللہ آج وہاں تکمیل قرآن ہوا ہے، اور دنیا کی قربانی کر کے ان لوگوں نے اپنی آخرت کا توشہ جمع کیا ہے. میں چاہوں گی کہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی بھی تھوڑی سی بات یہاں پر سنی جائے. ان کی بھی کچھ طالبات موجود ہیں یہاں، پلیز اگر وہ کھڑی ہو جائیں. تو یہ طالبات جنہوں نے اس کمرے میں پڑھا ہے I-10-4 کی برانچ سے، یہ بھی آج یہاں ساتھ شامل ہیں. ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کی ایک نمائندہ کچھ گفتگو آپ سے کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضیہ ہے اور میں نے I-10-4 کی برانچ سے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے. جنہوں نے اس گھر میں برانچ کھولی ہوئی ہے، میں تقریباً چونکہ 15-16 سال سے I-10-4 میں رہ رہی ہوں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی درس پہ جاتی رہتی تھی. وہ مجھے ہمیشہ کہتی کہ آؤ نا، درس فلاں جگہ پہ فلاں درس ہو رہا ہے، تم سننے آؤ. تو ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، چونکہ میں ایک بیوٹیشین ہوں، تو میں کہتی تھی کہ میں نے تو بالکل میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میں بچپن سے یہ چیزیں سنتی آ رہی تھی. ہمارا چکوال سائڈ پہ گاؤں میں وہ جو گھر ہے، تو مسجد اور گھر کی دیوار تھی، وہ تقریباً ایک ساتھ ملی ہوئی تھی. تو بہت تبلیغی جماعتیں اور علماء کرام آتے رہتے تھے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نعتیں واتی پڑھی جانی، اور اس کے علاوہ علماء نے آیات پڑھتے تھے بہت ساری دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارے حقوق کیسے ہیں، حقوق العباد ہمیں کیا کرنے ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں. مطلب ہم یہ ہے کہ دین کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھائی ایسی کوئی چیز ہے، بس 2-4 آیتیں پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ کر دینا ہے اور بس ختم. تو ان کے بہت اصرار پہ میں گئی تو صحیح، میں نے کہا چلے میں دیکھ آتی ہوں. میں جاتی ہوں تو پہلے دن گئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. ہماری انچارج جو ہے میڈم سریا پڑھا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ دیر میں وہاں بیٹھی رہی. انہوں نے وہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کا کیسٹ چلی ہوئی ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر ہوئی ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مطلب یہ جو تفسیر اس آیت میں یہ جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے. اور مجھے اچھا لگا کہ دیکھیں میں دوسرے دن گئی تو میں نے داخلہ لے لیا. تو میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ میڈم دیکھیں میں آ تو رہی ہوں، مجھے اور بھی بڑے کام ہے، اور میں چونکہ بیوٹیشین ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس فن میں کمال حاصل کروں، اور میرے پاس بہت ہی کم ٹائم ہوگا. یہ ہے کہ میں کبھی کبھار آ جایا کروں گی، داخلہ تو میں لے لیتی ہوں آپ لوگوں کے کہنے پہ. لیکن اب اس کے بعد اللہ کا ایسا شکر ہوا کہ میں نے اس کو ایسا مکمل کیا کہ میں نے بہت ہی کم چھٹیاں کی، اور میں نے کوئی پیپر نہیں چھوڑا، ریگولر سارا کچھ کیا، سب کچھ کیا. اور خاص طور پہ میری امی جو مجھ سے ناراض ہوتی تھیں کہ تم بچوں کی صحیح کیئر نہیں کرتی ہو، میں کہتی ہوں مجھے دنیا کی سمجھ پہلے سے کبھی جو نہیں آئی تھی وہ اتنی زیادہ آ گئی ہے، اور دنیا کے اتنے مسائل حل ہوئے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ دین کو اگر ساتھ لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی وہ دنیا کی مشکلیں حل کرتا جاتا ہے. تو اب ساتھ ساتھ مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس آیت میں کیا ہے، اگلی جو اس کے بعد سورہ ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کے بعد مجھے ایک کرائیٹیریا اور ایسا میزان اور ایسی پرکھ آ کی جس پر رکھ کے خود کو مجھے پرکھنا آ گیا. میں نے چینج محسوس کی کہ پہلے میں چاہتی تھی کہ میں اس بیوٹیشین کے کام میں عروج حاصل کروں، مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ مقصد حیات کیا ہے. پہلے میں کہتی تھی کہ فلاں شخص سے رنجش ہو گئی ہے، کسی عورت سے لڑائی ہو گئی ہے، یا گھر میں یا خاندان میں، اس سے نہیں بولنا. بالکل ہم نے زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھنا، نہ اس سے بنا کے رکھنی ہے، نہ اس سے بات کرنی ہے. لیکن اب اتنا اخلاقی تربیت اور یہ ساری چیزیں پڑھ کے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور یہ باتیں پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ انسان کو بگاڑ کے لیے نہیں بلکہ اس کو اصلاح کے لیے پیدا کیا، اسے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات تھی، جن تھے، فرشتے تھے جو اس کی عبادت کر رہے تھے. انسان کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حقوق العباد پورے کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق بھی پورے کرے. تو یہ ہوتا تھا پہلے کہ فلاں شخص کا یا فلاں لوگوں کا یا ان لوگوں کا خیال اس وجہ سے رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی فلاں مشکل ہوگی تو وہ فلاں مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے. مگر اب پتہ چلا ہے کہ بندوں کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ پورے کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کوشش مضبوط کرنے چاہیے. اور پہلے میں سمجھتی تھی کہ بچوں کو بس دنیا کی تعلیم میں دوڑ لگوانی ہے، ان کو اتنا اچھا پڑھانا ہے، ان پہ توجہ دینی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. تو دنیا بنانے کی، ہر وقت دنیا بنانے کی فکر ہوتی تھی. تو اب میں نے یہ چیزیں، دعائیں، ہر چیز، اور جو میں کہتی ہوں جو ہمیں اب تربیت مل رہی ہے وہ ہمیں شروع سے بچوں کو دینی چاہیے تھی. مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہے جو کچھ ان میں مل رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کیسٹ چل رہی تھی، مثال کے طور پہ پچھلے 14 اگست کو اور ایک دن وہ کشمیر ڈے منایا جا رہا تھا، اور 3-4 ایسے واقعات ہوئے. تو ابھی یہ جو لاسٹ منڈے تھا
تو جب بھی وہ چیز ہوتی تو میڈم کی کیسٹ میں آ جاتا تو ہم اپنی میڈم سے ہنستے کہ ٹیچر آپ نے اب جا کے میڈم کو بتا دی وہی بات آ رہی ہے، اس منڈے کو تھا کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ لاسٹ منڈے، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بالکل اسی طرح کے واقعات ہوئے جیسے حقیقت میں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی جماعت کو سپورٹ نہیں ہو رہی، بس قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہیں، تو اس نے میرے عمل میں بہت فرق ڈالا. اور میرا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلے سے خد و خال نہ پہلے سے وہ خیال، ہم کتنا بدل گئے ہیں 1-1.5 سال کے اندر. چونکہ گھر کی اصلاح ایک عورت ہی کر سکتی ہے زیادہ اچھی طرح، تو اس خوبصورت اور مفید انقلاب کے لیے میں میڈم صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ ایسی جماعت تیار کر رہی ہیں کہ جن سے مستقبل میں محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری، معوذ اور معاذ جیسے بچے جنم لیں گے. اور ان کا اس چیز کا شکریہ کہ انہوں نے مین کے علاوہ اس چیز کو مین تک نہیں رکھا یا بڑے شہروں تک نہیں رکھا، مختلف جگہوں پہ پہنچایا اور ان کی برانچز بھی کھولی ہیں، اور اس کے علاوہ کیسٹوں کی سہولت کہ ہم جیسے لوگ مستفید ہو سکیں. اب چونکہ میڈم نے کہا ہے کہ میری تعریف نہیں کرنی، اس لیے میں ان کی نہیں تعریف کر رہی، صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور ہے. عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. بہت شکریہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، میری تمام ساتھیوں کا، سغرا کا، ہماری میڈم کا، اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی. اللہ تعالیٰ اب ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے. فوزیہ شاہد ہیں یہاں؟ فوزیہ آپ بھی کھڑی ہو جائیں اور سریا آپ بھی کھڑی ہو جائیں. یہ ان کے برانچز کے جو انچارجز ہیں جنہوں نے یہ برانچز کھولی ہیں، صرف ایک تھوڑا سا شکل دکھانا چاہتی ہوں تاکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کا غم پالا اور دوسروں کی خدمت کی. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے آج قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ بھی اب آئندہ زندگی اپنے لیے نہیں اوروں کے غم میں گزاریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ آپ دوسروں کا سوچیں گے کر بھلا ہو بھلا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھلائی کے راستے کھولے گا انشاءاللہ العزیز. جی صورتوں کے نام پڑھیے اور ساری یادیں تازہ کیجئے، کس کس صورت سے کیسے کیسے گزرے اور کس کس صورت نے کیا تبدیلی آپ کے اندر پیدا کی. مل کر پڑھیے. انشاءاللہ نماز وغیرہ پڑھ کے دوبارہ دیکھتے اگر کچھ ٹائم الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقع الحديد الجموع المنافقون الغاب الأقرار
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.